فرسٹ ٹائم پاکستان سے میں ہیوی اماؤنٹ لے کر یو کے آ رہی تھی، لنڈن آ رہی تھی. اماؤنٹ لاتے وقت تھوڑا خیال رکھیے گا کیونکہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں. مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، میں تو بہت ایزیلی سیف طریقے سے آ گئی تھی. لیکن پاکستان کا جو قانون ہے وہ غریب کو زیادہ وہ کرتے ہیں. تو جتنے بھی جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی حریم شاہ کی. آج نیا انہوں نے پنڈورا بکس کھولا ہے، بڑی اماؤنٹ لے کے لندن پہنچی ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کھلا چیلنج دے رہی ہیں کہ یہ دیکھو میں اتنے پیسے لے کے گئی ہوں. وفاقی تحقیقاتی ادارے نے جو ہے تحقیقات کا آغاز کیا ہے. ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے. اور یہ سب اس سے پہلے ہم سیاست میں بھی دیکھتے ہیں تو یہ محترمہ جو ہے ہر جگہ ان کو انٹری مل جاتی ہے اور پھر میڈیا میں نئی سے نئی خبر کے ساتھ یہ جلوہ فروز ہوتی ہیں. آج نیا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے. کبھی کوئی سندھ اسمبلی کے کسی رکن کے ساتھ شادی کی خبر وائرل ہوتی ہے، آج یہ والا بھی معاملہ سامنے آیا ہے. تو یہ جو ایزی ایکسیس ہے ہر جگہ پہ کہ ایک وی آئی پی کے طور کے اوپر آپ جو ہے نکل جائیں. اس سے پہلے ایان علی کیس آپ نے دیکھا کہ جی ماڈل ہے اور منی لانڈرنگ ہوتی رہی، کیس بھی بھگتا انہوں نے. تو یہ جو رویہ ہے مطلب یہ پاکستان کی بدنامی نہیں ہے. آپ اس طریقے سے پوری صاحب مسئلہ پتہ کیا ہے کہ پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں لیڈرز اور سیاستدان جو کچھ بھی کریں وہ بالا تر ہیں. ہم ویسٹ کی مثالیں دیتے ہیں دنیا میں، اور ویسٹ کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ جو ہے وہ بہت اس کے اندر پرومسکوٹی ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے. لیکن آج میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہاں پر بھی اگر کسی لیڈر کا کوئی اس قسم کا مسئلہ سامنے آ جائے، اس قسم کا مسئلہ اگر سامنے آ جائے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے. 2011 میں ایک شخص تھا جو کہ آئی ایم ایف کا ہیڈ تھا اور وہ فرانس کا الیکشن لڑنے والا تھا. صحیح. وہ نیو یارک کے ہوٹل میں ٹھہرا تھا اور میں ان دنوں میں پیرس میں تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو نیو یارک میں وہ ٹھہرا ہوا تھا تو اچانک ایک میڈ نے الزام لگایا کہ اس نے مجھے اپنے کمرے میں علیحدہ بلانے کی کوشش کی ہے اور کہا کہ تشریف لائیں. میڈ جو سی وہ ایک نیگرو سی. آپ اندازہ کریں کہ اس کا پریزیڈنشل کیریئر تباہ ہو گیا. وہ فرانس جو ان سارے معاملات کے اندر سب سے آگے شاید سمجھا جاتا ہے، جہاں سب سے زیادہ جس کی میڈم بوآوری اور اس طرح کی ساری قصے کہانیاں اور لیڈی چیٹلز لورز کے افسانے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا ہوا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی پروسٹیٹیوشن سمجھ جاتی ہے، لیکن داغ برداشت نہیں کرتے اپنے کسی لیڈر کے اوپر. آپ کو پتا ہے بل کلنٹن نے معافی مانگی تھی پبلکلی آ کے مونیکا لیونسکی کے معاملے کے اندر، حالانکہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. ایسے ایشو ہمارے روز روٹین میں ہمارے دفتروں کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر، ہمارے ان میں ہوتے رہتے ہیں. ایک کتاب ایک بندے نے چھاپی تھی بہت مشہور، میں شاید پاکستان کی بہت زیادہ بکنے والی کتاب ہے، وہ پارلیمنٹ سے بازار حسن تھا. اس نے خود اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں لکھا تھا. اس نے اخباری رپورٹ تراشے تھے، باقی چیزیں تھی، کون سا ایسا شخص ہے جس کے تعلقات نہیں ہیں. لیکن کیا ہم نے پھر باقی ان کو لیڈر کے مقام پہ، ان میں لیڈر بھی تھے، ان میں علماء بھی تھے، ان میں باقی چیزیں بھی تھا، ہر کون تھا نہیں تھا. اور پھر جس جگہ پہ لوگ جو ہے وہ بڑے مزے لے کے یہ کہانیاں سناتے ہوں کہ جی فلاں شخص منگلہ میں تھا تو منگلہ میں یہ کرا کرتا تھا، تو فلاں جگہ یہ تھا تو یہ کیا کرتا. ہم نے تلذذ ڈال دیا ہوا ہے ان سارے افسانوں کے اندر. یہی وجہ ہے کہ حریم شاہ کا جو ہے جو سٹیٹس جو ہے وہ پاکستان میں کسی نہ کسی اینکر پر کے مقابلے سے بھی زیادہ ہے. وہ ٹاک شوز میں بلائی جاتی ہے. صحیح ہے. وہ اس کو ایسے بلایا جاتا ہے جیسے آپ کسی ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں. پاکستان کس چیز کی ایکسپرٹ ہے وہ؟ یعنی ریٹنگ آپ کو اس درجہ پہ گرا دے کہ آپ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ آپ کرنے کو. آپ دنیا میں میڈیا ہوتا ہے. اچھا اب اس نے یہ جو فکرہ بولا ہے، اب ہوگا کیا؟ اب ایکسس بلٹ اپ شروع ہوگی. ٹھیک، کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، کیس بنایا جائے کہ نہیں بنایا جائے. اب وہ رائٹ فرام چھوٹے انویسٹیگیٹنگ افسر سے لے کے اوپر تک رالے ٹپک رہی ہوں. میں ایگزیکٹلی صحیح بول. اچھا اس سے پہلے بھی ایک وہ خاتون پکڑی گئی تھی کوئی منشیات کے کیس میں، شاید پرتگال کی تھی. جی وہ جو اس کی تھی سربیا کی تھی. جی وہ بھی یہاں. میں آپ بتاؤں، اگر آپ جیلز کے ہمارے خواتین جیلز کی آپ کہانیاں سنا تشدد بام کرنا شروع کریں، ہم فلت گند سے بھرا ہوا معاشرہ بن چکے. جس کے ہاں ایک الیکشن بندہ لڑتا ہے اور اپنی کچھ ویڈیوز بناتا ہے فورنرز خواتین کے ساتھ،
اور پورا کا پورا لوگ ووٹ کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، ہمارا سردار جو ہے کیا جوان آدمی، ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ یہ جہاں لیول آ چکا ہو اخلاقیات کا، وہاں حریم شاہ نے ہیروئن بننا نا، اور کس نے بننا ہے اس معاشرے کے۔ اور یہ آج اب مجھے بتائیے اس پہ ڈیفیمیشن کا کیس بنتا ہے کہ ملک کے اوپر، یعنی آپ پورے دنیا کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ معاملہ ہے، اور میرے جیسی کوئی خاتون ہو اس طرح کی تو وہ چیٹ کر کے اس پورے سسٹم کو نکل سکتی ہے۔ سر جب کہ بڑے لوگ پوری ایجنسیز کی نظریں آپ پر ہیں، فیکٹ آف ہے، باقی فیکٹ آف کہہ رہی ہے کہ آپ منی لانڈرنگ پیسے نہیں، آپ کس کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ تو آرٹیکل 6 کا کیس بنتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کیس بھی آرٹیکل 6 ہے کہ آپ پورے ملک کو، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کی فالوشپ دیکھ لیں، پاکستان میں تو فالوئنگ تو بہت زیادہ بنتی ہے نا ایسے لوگوں کی، ہر بندہ جو ہے پیچھے فالو، اور آپ اس کے حساب سے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے لوگوں کو گمراہ کیا، آپ کے منی لانڈرنگ کا کیس تو 1 منٹ میں ہار جائے گی، انہوں نے کہا نا یہ تو نوٹ تھے ہی نہیں، یہ تو عید مبارک لکھا، گمک کیا تھا، عید مبارک لکھا، مکر بھی جانا، مکر بھی جانا، مکر جائے گی، بلکہ لوگوں نے ابھی تک سجیشن دے دی ہوگی، اس تک کسی FIA والے نے دے دی سجیشن کہ بیان نہیں لکھ کے بھیج دو۔ نہیں ایون دین بھی آپ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ پوری دنیا کو یہ چیز ہے۔ اچھا اصل مسئلہ یہ ہے، اچھا لندن سے ہمارے بیورو چیف ہیں کوثر کاظمی صاحب، کہ لندن میں اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے، وہاں منی لانڈرنگ کے حوالے سے قوانین کا ہے، وہاں کے حوالے سے وہی اپڈیٹ لیتے ہیں۔ السلام علیکم کوثر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عثمان صاحب، خیریت سے؟ آپ ٹھیک کوثر صاحب، یہ حریم شاہ نے تو ایک نیا پنڈورا بکس کھول دیا وہاں پہنچ کے، اب بات یہ ہے کہ یہ پاؤنڈ ہیں بھی یا نہیں ہے، اس کی کوئی تحقیقات ابتدائی ہوئی ہیں یا نہیں ہے؟ اطلاع یہ ہے کہ محترمہ مکر گئی ہیں کہ جناب یہ پیسے نہیں ہیں، تو بھائی جب اتنا بڑا بیان آپ سوشل میڈیا کی زینت بنا رہے ہو، ایک اتنا دعویٰ کر رہے ہو، پاکستان کی ایجنسیز کو ایک سوال کھڑا کر رہے ہو ان کے سامنے، تو یہ معاملہ ہے کیا؟ کیا تحقیقات آپ نے ابتدائی کی ہیں اور کیا اطلاعات ملی ہیں؟ دیکھیں جی، برطانوی قوانین جو ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے وہ بڑے سخت قوانین ہیں یہاں پہ۔ ایون آپ اگر 500 پاؤنڈ اپنے اکاؤنٹ میں ایز اے کیش ڈپازٹ کرتے ہیں تو بینک آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس چینل سے یہ اتنی قلیل رقم آپ کے پاس آئی ہے۔ ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے جی، حریم خان کی کافی زیادہ تعداد میں جو پاؤنڈز ہیں ان کے ٹیبل پہ نظر آ رہے ہیں، اور وہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب جب وہ آئی ہیں برطانیہ میں داخل ہوئی ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ایئرپورٹ پہ ان سے اس حوالے سے سوالات ہوئے تھے یا انہوں نے کوئی ثبوت دیا تھا کہ کس چینل سے اتنے زیادہ پاؤنڈز ان کے پاس آئے۔ ان کا ملک بھی انوالو ہے۔ اب جس طریقے سے یہ فوٹیج آ چکی ہے جی سامنے، وائرل ہو چکی ہے ایک طریقے سے سوشل میڈیا پہ، تو یقینی طور پر جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی وہ بھی حرکت میں آئے گی اور وہ ان سے سوال پوچھے گی کہ یہ پیسے آپ کے پاس کس طرح آئے۔ اگر تو کوئی بینک کی رسید ان کے پاس ہوئی یا اس کو پروو کر سکتی ہے اس اماؤنٹ کو کہ لیگل چینل سے ان کے پاس آئی ہے، پھر تو کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ اگر ان کے پاس اس پیسے کا کوئی ثبوت نہ ہوا تو یقینی طور پر جو منی لانڈرنگ قوانین ہے برطانیہ میں ان کے مطابق ان کے خلاف کارروائی۔ لیکن صاحب 10,000 پاؤنڈ سے زیادہ تو آپ کیش لے جا ہی نہیں سکتے نا، بینک کا بھی تو ہوگا، تو ظاہر بات ہے وہ کہیں نہ کہیں سے وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ تو بینک تھرو بینک سے ہوگی نا، آپ بائی ہینڈ تو نہیں لے جا سکتے جس طرح یہ لے کے آئیے۔ دیکھیں جی، اب یقینی طور پر جو پیسے ہیں ان کی اماؤنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 20 کے نوٹ انہوں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور کافی اونچائی پہ وہ پیسے نظر آ رہے ہیں۔ تین ڈیلی اگر تو یہاں سے انہوں نے، یہ ممکن ہے کہ کوئی اکاؤنٹ ان کا ہو برطانیہ میں جہاں سے انہوں نے یہ کیش جو ہے وڈرا کیا ہو، لیکن اب یہ سوال کرے گی ان سے، اور اگر وہ جواب نہ دے سکتی جو منی جس چینل سے ان کے پاس آئی ہے تو یقینی طور پر یہ پیسے بھی ضبط کر لیے جائیں گے اور قانون کے مطابق ان کو سزا بھی دی جائے گی۔ اچھا جی، بڑی سخت سزا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کیس کے اندر۔ بہرحال پوری تفصیلات ہمارے ہاں تو جو ہوا ہوگا لیکن وہاں بھی ہوگا، اور اس کے میرا خیال ہے کہ بڑی پھنس جائیں گے اس کیس کے اندر۔ اب دیکھتے ہیں کیسے یہ نکلتی ہیں۔ اسی نوٹ کے ساتھ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔